اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی اقدس مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نبی کے محترم اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین اور امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا، اللہ عنایت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کیا ایمان والے لوگوں جب تم جمعے کی اذان سن لو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اپنے کاروبار، اپنے خرید و فروخت، مصروفیات، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کی مساجدوں کی طرف آؤ۔ جمعے کا وقت ہے، تمام مسلمان احباب اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے مساجدوں کی طرف آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والے لوگوں، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ نجتنب کثیرا من الظن، لوگوں کے بارے میں ایسے ہی گمان نہیں بنانے کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ان بعض الظن، بے شک جو بعض گمان ہوتے ہیں، اسم وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ ولا یغتب بعضکم بعض، اور کوئی کسی کی چغلی نہ کرے۔ تو غیبت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے ایمان والوں پر حرام قرار دی ہے کہ ایمان والے کسی قسم کی کوئی غیبت نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو ہوئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ایسا شخص جو کہ تانا دینے والا ہے اور چغلی کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت چغل خور اللہ کے حضور اس طرح آئے گا کہ اس شخص کی ایک زبان نہیں ہوگی بلکہ اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اب محشر کا میدان ہے، اربوں خربوں کا مجمع ہے، ہر شخص کی ایک زبان ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چغل خور ہے، چغلی کھانے والا ہے، محشر کے میدان میں جب میرے حضور حاضر ہوگا تو اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ پتہ چلے گا کہ یہ ایسا شخص تھا جو دنیا میں لوگوں کی چغلیاں کھاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اے لوگوں کیا دنیا میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ایک مردہ لاش پڑی ہو، اس مردہ لاش کے گوشت کے ٹکڑے وہ انسان کاٹ کر کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کو پسند کرے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس چیز کو ناپسند کرو گے کہ میں مردہ لاش کو کھاؤں۔ تمہارا جی نہیں چاہے گا کہ مردہ لاش پڑی ہے، گلی سڑی ہے، اور اس کے گوشت کے ٹکڑے میں جو ہے وہ کاٹ کے پکا کے کھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس بات کو ناپسند کرو گے۔ تو فرمایا جو شخص چغلی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی، رمضان کا مہینہ تھا، وہ عورت آئی اور وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو روزہ اس قدر تکلیف دے رہا ہے کہ روزے سے میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے سحری نہیں کی تھی؟ اس نے کہا کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی شدت مجھ پر اس قدر باری ہو چکی ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اپنی انگل کو اپنے گلے حلق میں ڈال۔ جب حلق میں ڈالا گیا اس کو کہہ آئی، الٹی آئی۔ اب اس الٹی میں کیا تھا کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے لتھڑے تھے، ٹکڑے تھے، خون کے ساتھ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تجھے روزے میں جو پیاس اور بھوک کی شدت نے ستایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے چغلی کر کے اپنے بھائی یا بہن کا گوشت کھایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں کسی کی چغلی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم نا پسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عمل کو چھوڑ دو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بھی بدل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پچھلے معاملات کی توبہ کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگوں ہم نے جو تم کو عورتوں اور مردوں میں جو پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا،
اور پھر تم کو ہم نے ذاتوں میں پیدا کر دیا، کوئی کسی ذات میں ہے، کوئی کسی ذات میں ہے، وَقَبَائِلَ اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ برادریاں، یہ قبیلے، یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مرد اور عورت اور قبیلے اور ذاتیں صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہاری معاشرے میں پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یاد رکھو برادریوں کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، قبیلے کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، نام کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے لوگو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ تم ذاتوں میں اور قبیلوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہو، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہو اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کرو۔ یہ برادریاں، یہ قبیلے میں نے اس لیے رکھے تاکہ تمہاری معاشرے میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک وہ ہے بڑا، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، وہ احترام والا ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہو۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام ہیں، اور ان کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی اتنی خوبصورت نہیں، رنگ کالا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، ناک چپکی ہوئی ہے، لیکن ہیں بھی غلام۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ان کے تقوی کی وجہ سے اس قدر بڑھ گیا، اس قدر بڑھ گیا۔ اب وہ تقوی کیا تھا؟ غلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اب کفار نے کیا کیا؟ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اب ان کو پکڑا اور نیچے کولے جو تھے آگ کے وہ جلائے گئے، ان کولوں پر جو حضرت بلال حبشی تھے ان کو لٹا دیا جاتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگ کے کولے جو سرخ ہوتے تھے، جب بلال حبشی کو لٹایا جاتا تو بلال حبشی کی جو چربی تھی اس کی وجہ سے وہ کولے جو تھے وہ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے دکھ حضرت بلال حبشی کو اللہ کی یاد سے دور نہ کر سکے، تھے غلام۔ اب جب کفار کو اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو ان کے گلے میں رسا ڈال کر بچوں کو پکڑا دیتے اور بلال حبشی کو جو بچے جدھر چاہتے لے جاتے، جدھر چاہتے لے جاتے۔ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تھے حبشی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو کسی کے قدموں کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، رب کے ہاں اتنا بلند مقام ہے، اس کے آواز قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا؟ تم برادریوں میں نسبوں پر، قبیلوں پر فخر کرتے ہو، میں رانا برادری کا ہوں میں یہ کر دوں گا، میں چیمہ برادری کا ہوں یہ کر دوں گا، میں فلاں برادری کا ہوں یہ کر دوں گا، میرے پیچھے اتنا قبیلہ ہے میں یہ کر دوں گا، میرا اتنا بڑا افیسر ہے گھر میں میں یہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب میں نقصان کرنے پر آ جاؤں پوری دنیا اس کی سائڈ لے لے، اس کو کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ جس کو میں فائدہ کرنا چاہوں پوری
پوری دنیا اس کو نقصان کرنے کے لیے آ جائے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر کوئی طاقت پکڑنی ہے، کسی نے کسی بات پر فخر کرنا ہے، وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو اپنا ہمسر اور ثانی اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو عورتوں اور مردوں میں اور تمہیں برادریوں میں، قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ اللہ کے نزدیک وہ بلند ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک کسی ظام میں نہ رہنا کہ میں برادریزم کے بل بوتے پر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، میں طاقت کے بل بوتے پر کسی انسان کے ساتھ ظلم کروں گا اور اللہ کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں جاننے والا بھی ہوں اور تمہاری خبر بھی رکھنے والا، میرے ہاں پورا ریکارڈ ہے۔ اب یہ بات آ گئی عرب کے بدوؤں کی۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اب جو عرب کے بدو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، آئے آپ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دی یہ نہ کہیں ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ ایمان تو اس وقت بنے گا جب انسان اللہ کے احکامات کو سن کر تن من دھن کے ساتھ اس پر عمل کرے گا، پھر وہ ایمان والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے عرب کے بدوو، ابھی تم نے ایمان لایا ہے، غیبتیں تم کر رہے ہو، چغلیاں تم کر رہے ہو، اپنے قبیلوں پر فخر تم کر رہے ہو، تم نہ یہ کہو ہم ایمان لائے، تم یہ کہو بھی ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا۔ ایک شخص ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے منع ہی نہیں ہو رہا، جن چیزوں کو حکم دیا ہے وہ کر ہی نہیں رہا، اور کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کر، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی بات کا حکم دیتا ہے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، پھر وہ اپنا اختیار نہیں رکھتے۔ تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہو ایمان والے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب تک جہلیت والی رسمیں تمہارے اندر سے نہیں جائیں گی، تم غیبتیں چغلیاں اور اپنے قبیلوں پر اپنے نسبوں پر جس وقت تک تم ان چیزوں سے باہر نہیں آؤ گے، یہ کہو اسلام میں داخل ہو، ایمان نہیں ابھی تمہارے دلوں میں پہنچتا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر بات کی سمجھ آ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، توبہ کر لی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر جو بھی تم نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا کر وہ بھی نیکیوں میں لکھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو فرمایا اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم یہ زیادتی نہ کرو کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، کسی بات پر عمل کر نہیں رہے اور اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ اور اس کا رسول برحق ہے،
ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑے، انہوں نے پھر شک نہیں کیا، جہاں اللہ نے بٹھا دیا، اس کے رسول نے بٹھا دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس انہوں نے پھر اس چیز میں شک نہ کیا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بھی وہ پیچھے نہ رہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ تم ایسا نہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ عرب کے بدوؤں کو کہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ جھوٹ کا پتہ ہے، نہ فراڈ کا پتہ ہے، نہ ایک دوسرے پر ظلم کا پتہ ہے، بس جو چاہا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان نہیں لائے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، اور پھر وہ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اولئک هم الصادقون، وہ ہیں اپنے دعووں میں سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے لوگوں، اور نہ تمہیں کتاب کا پتہ، نہ تمہیں حدیث مبارک کا پتہ، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پتہ، سارا دن دنیا کما کر کہتے ہو میں وہابی ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں اور مسلمانیت سے کوسوں دور۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ذرا کہو، اپنے دینوں کو جتلاتے ہو، مجھے بتاتے ہو میں دینی ہوں، مجھے خبریں کر رہے ہو کہ میں دینی ہوں، میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ قرآن مجید کبھی پڑھنے کی تم نے کوشش نہیں کی، حدیث مبارکہ کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی کبھی تمہیں فرصت نہیں ملی، کہہ رہا ہو کہ میں بہت بڑا دینی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کو بتا رہے ہو جو زمینوں اور آسمانوں کی ایک ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، اس کو نہیں پتا کیا گل کھلا رہے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، ایمانداری کی بات ہے ہمیں دین اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ جو دین اسلام ہم نے سمجھا ہوا ہے موم کی طرح، کبھی کان اس کا اتار دیا، کبھی ناک اتار دیا، کبھی اس کا بازو اتار دیا، یہ دین اسلام نہیں۔ ضرورت ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، پھر پتہ لگے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی کیا کرتا ہے اس کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم کتنا مان رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کتنا سکھا رہے ہیں۔ اگر اس چیز کی فکر ہو گئی انشاءاللہ العزیز، پھر حالات و واقعات یہ نہیں ہوں گے جو اب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔